تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجواه مع ابن عمه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تجیته ولكن اللہ انتجاه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رواہ الترمذی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ آج 21 رمضان المبارک ہے اور یہ مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا گواہ فتردہ امام الاولیاء شاہ زمن خیبر شکن ابو الحسن گل گلدستہ پنجتن امام المشارق والمغارب حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم شہادت ہے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ہستی وہ ہستی ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن اور منافق کے درمیان پہچان قرار دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، کوئی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا اور کوئی منافق تجھ سے پیار نہیں کر سکتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مولا کائنات علی مرتضیٰ سے محبت کرتا ہے وہ کامل مومن ہے، اور جس کے دل میں مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کا پیار محبت نہیں بلکہ ان سے عداوت حسد جلن اور بغض ہے، وہ 1000 سجدے بھی کرے، لاکھ اعمال کرتا رہے، طواف کرتا رہے، حج کرتا رہے، یعنی کعبے کے پاس ہی بے شک حالت احرام میں بھی اس کی موت ہو، مگر اس حال میں ہے کہ اس کے دل میں مولا کائنات علی مرتضیٰ کا بغض ہے، ان سے حسد اور جلن ہے، وہ کسی صورت بھی مومن نہیں ہو سکتا اور جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو بلایا یوم طائف، طائف کے غزوہ کے موقع پر، فانتجاہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ سے سرگوشی کی، اور کافی لمبی سرگوشی کی۔ اور آپ کو پتہ ہے سرگوشی اسی بات میں کی جاتی ہے جو سب کو بتانا مقصود نہ ہو، صرف اسی تک بات کرنی ہو، ورنہ یہ جو میں درس دے رہا ہوں آپ سن رہے ہیں تو یہ سرگوشی نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ بیان کرتا ہوں آپ سارے سماعت کر رہے ہیں تو یہ سرگوشی نہیں ہے۔ جو بات سپیکر پر ہوتی ہے وہ سرگوشی نہیں ہے، جو کلاس میں ہوتی ہے حلقہ درس میں ہوتی ہے وہ سرگوشی نہیں ہے۔ سرگوشی اپنے ہونٹ کانوں سے لگا کر پوشیدہ آہستہ بات کی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات صرف اسی کے کان تک پہنچے، اسی کے ذہن تک پہنچے اور اس کو نہ سن سکیں، یہ سرگوشی ہوتی ہے۔ اور سرگوشی راز کی بات ہوتی ہے، راز کی بات کو سرگوشی کہتے ہیں۔ فقال الناس لقد طال نجواه مع ابن عمه، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد سے، اپنے بھائی سے بڑی لمبی سرگوشی کی ہے۔ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تجیتہ، حضور نے فرمایا میں نے تو سرگوشی نہیں کی ہے، یہ ما نافیہ ہے، یعنی انکار کیا، میں نے سرگوشی نہیں کی۔ اور ظاہر ہے صحابہ دیکھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک تھے علی مرتضیٰ کے کانوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے، اور حضور ارشاد فرما رہے تھے، علی سن رہے تھے، اور آواز ہمیں نہیں آئی، کسی اور کو سنائی نہیں دی، تو اسی کو تو سرگوشی کہتے ہیں۔ اور آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ یہ عمل ہو رہا ہے،
تو نبی علیہ السلام نے جب انکار فرمایا میں نے سرگوشی نہیں کی، ولیکن اللہ انتجا ہو، فرمایا ہونٹ بے شک میرے تھے، منہ بے شک میرا تھا، اللہ خود علی سے سرگوشیاں کر رہا تھا، اللہ آپ علی سے سرگوشیاں کر رہا تھا۔ اور یہ حدیث ہے صحیح ستہ کی، یہ ترمذی شریف میں موجود ہے۔ اب حضور نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرما کر اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھا دیا کہ سرگوشی اس سے کی جاتی ہے جس سے راز کی بات کی جائے، تو ہونٹ میرے تھے، سرگوشی اللہ کر رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی وہ ہے جس سے مصطفیٰ بھی راز کی باتیں کرتا ہے، مصطفیٰ کا خدا بھی راز کی باتیں کرتا ہے، اور اس کو پتہ ہے راز کی باتیں اسی سے کی جاتی ہیں جو بڑا قریب ہو، جو کیا ہو بولیے، بڑا قریب ہو، محبوب ہو، محب ہو، جو بڑا نزدیک ہوتا ہے، قابل اعتماد ہوتا ہے، جو بڑا لاڈلا ہوتا ہے، اسی کے ساتھ یہ راز و نیاز کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے علی مرتضیٰ کی شان یہ ہے کہ علی سے خدا بھی پیار کرتا ہے اور امام الانبیاء بھی پیار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یحل لأحد یجنب فی ھذا المسجد غیری وغیرک، فرمایا اے علی، کسی شخص کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں اس حالت میں کہ اس پر غسل فرض ہو، اس نے غسل نہ کیا ہو تو وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، کسی ایک کو بھی اجازت نہیں۔ ہاں غیری و غیرک، تیرا اور میرا معاملہ اور ہے، ہم اس حالت میں بھی مسجد سے گزر سکتے ہیں۔ کیا مان آپ دیکھنے، یہ ایک خاص حکم حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کے لیے ہے کہ یعنی علی مرتضیٰ پر اگر ایسی کیفیت بھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ علی کی پاکی میں فرق نہیں آنے دیتا۔ وہ غسل کا معاملہ الگ ہے، مگر مسجد کی تقدس اور شان کتنی بڑی ہے کہ اس حال میں بندہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، مگر رسول اللہ نے فرمایا علی تیرے لیے اور میرے لیے اس حالت میں بھی معاملہ اور ہے۔ یعنی علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی یہ ایک انفرادی شان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیشن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا۔ ظاہر ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو بھیجا اعلاء کلمت الحق کے لیے، حق کے کلمے کی بلندی کے لیے، کفر کے خلاف نبرد آزماں ہونے کے لیے۔ فرمایا فیہم علی، اس لشکر میں سیدنا علی المرتضیٰ بھی تھے۔ قالت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو رافع یدیہ یقول، کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اس لشکر کو دیکھنے لگے۔ حضور اس لشکر کو دیکھ رہے ہیں اور اس لشکر میں علی مرتضیٰ بھی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں کہ علی کے چہرے سے ہٹتی نہیں ہیں۔ وہ رافع یدیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیے اپنے، حضور کے دست مبارک اٹھے اور حضور دست با دعا ہوئے۔ حضور نے دعا فرمائی، فرمایا اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا حضور نے دعا کی، فرمایا یا اللہ مجھ محمد کو اس وقت تک واپس نہ بلانا، مجھے اس وقت تک اپنے پاس نہ بلانا جب تک میں اپنے پیارے لاڈلے علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جس علی کا چہرہ دیکھنے کے لیے رسول اللہ صرف خواہش کا اظہار ہی نہ کریں، دعا مانگیں
حضور دعا مانگیں. دیکھیں نا بندہ سارا یہ کہتا ہے یا اللہ کیسا کرم فرما، مہربانی فرما، ہماری آنکھ لگ جائے تو رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے، وقت نظر رسول اللہ کا دیدار عطا فرما، یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ خواب میں کملی والے کی زیارت نصیب فرما. دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یعنی ساری امت یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ ہمیں رسول اللہ کا چہرہ دکھا دے، رسول اللہ کی زیارت کروا دے. اور رسول اللہ محبوب رب العالمین ہو کر دعا فرما رہے ہیں یا اللہ مجھے اس وقت تک واپس نہ لٹانا جب تک میں اپنے علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں. اب اندازہ لگا لیجئے نا پھر کتنا مقام ہے ان کا، کتنا مرتبہ ہے ان کا، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں. یعنی پوری کائنات مصطفیٰ کریم کے دیدار کی خواہش رکھتی ہے اور مصطفیٰ کریم اللہ کے محبوب ہو کر علی مرتضیٰ کے دیدار کی دعا مانگ رہے ہیں. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم خود روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس روایت میں چاروں صحابہ کرام کا، خلفائے راشدین کا ذکر ہوا ہے. فرمایا رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ، اللہ ابو بکر پر رحم کرے، اس نے اپنی بیٹی کا مجھ سے نکاح کروایا. وحملنی الی دار الہجرہ، فرمایا اس نے مجھے دار الہجرہ یعنی مدینہ طیبہ تک اپنا ساتھ فراہم کیا، یہاں تک لے کے آیا. وَاتَقَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ، اور اپنے مال سے حضرت بلال کو آزاد کروایا. رحم اللہ عمر، اللہ عمر پر رحم کرے. یقول الحق وَإِن كَانَ مُرًّا، وہ ہر حال میں حق کہتا ہے اگرچہ لوگوں کو کڑوائی کیوں نہ لگے. تَرَكَهُ الْحَقُّ وَمَا لَهُ صِدِّيقٌ، فرمایا یہی وجہ ہے، حق بات کرنے کی وجہ سے وہ اکیلا ہو گیا ہے، اس کا کوئی دوست نہیں ہے. یعنی بندہ حق بولے، کھری کھری باتیں کرے تو پھر آگے پیچھے اتنے چاہنے والوں کی فوج نہیں ہوتی. رحم اللہ عثمان، اللہ عثمان پر رحم فرمائے. تستحییہ الملائکہ، اس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور پھر حضور نے فرمایا رحم اللہ علی، اللہ میرے علی پر خاص رحم فرمائے اور رحمت کی نظر فرمائے. ادر الحق معه خیس دارا، فرمایا یا اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر میرا علی جائے، حق کو ادھر پھیر دے جدھر میرا علی جائے. اللہم سے یہ دعا ہو رہی ہے. باقی تینوں کے بارے میں رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، ان کے مناقب بیان فرما رہے ہیں. اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہاں بھی ان کے لیے بھی دعا ہے. حضور کا ارشاد فرمانا کہ رحم اللہ، اللہ رحم فرمائے تو رحم دعا ہی ہے، مگر ادھر خاص دعا کا انداز بدل گیا. پہلے رحم کی دعا فرمائی اور پھر فرمایا ادر الحق کا خیس دارا، یا اللہ میرا علی جدھر جائے حق کو ادھر ہی پھیر دے. اب اس کا مطلب یہ ہے باقی حق کے پیچھے جا رہے ہیں، حق علی کے پیچھے جا رہا ہے. اب حضور کی دعا فرمانے کے بعد حضور نے حق کو پابند کر دیا علی کے ساتھ. جہاں علی کھڑے ہیں حق ادھر ہے، جہاں علی بیٹھے ہیں حق ادھر ہے، جہاں علی موجود ہیں حق ادھر ہے. اب حق سے اگر پوچھو حق کہاں ملے گا تو پھر حق بھی جواب دے گا نا زبانیں حال سے. کہاں یہ مجھ سے اگر حضور کی دعا سے پہلے پوچھتے تو اپنا پتہ پھر میں بتاتا کہ میں کہاں ہوں. حضور کی دعا کے بعد اگر پوچھ رہے ہو پھر مجھ سے پتہ نہ پوچھو، علی سے پتہ پوچھو. مجھ سے نہ پوچھو میں کہاں ہوں، علی سے پوچھو کہ علی کہاں ہے. جہاں علی ہوگا وہی حق ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کو اور علی کو لازم و ملزوم کر دیا. فرمایا الحق مع علی والقرآن مع علی، فرمایا حق بھی ہمیشہ علی کے ساتھ ہے، قرآن بھی ہمیشہ علی کے ساتھ ہے. یہ مقام اور مرتبہ، یہ شان و شوکت، یہ عظمت و رفت، یہ شرف و مجد، یہ منصب و جا، یہ قدر و منزلت، یہ تعظیم و تکریم، یہ توقیر اور یہ عزت و شرف اللہ کے حبیب نے مولا کائنات علی مرتضیٰ کو عطا فرمایا. اور حضور فرماتے ہیں کہ علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں.
حسین منی و انا منہ، یہ تو سنتے آئے، یہ پڑھتے بھی آئے نا، یہ مشہور بھی ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ترمذی شریف میں یہ بھی ہے علی منی و انا منہ، حضور نے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، میں اور علی جدا نہیں ہیں، میں اور علی ایک ہیں، یہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ فرمایا ولا یؤدی عنی الا انا و علی، فرمایا میری طرف سے عہد و پیمان میں میری ذمہ داری علی کے علاوہ کوئی اور نہیں نبھا سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ میں مواخات قائم کی، مواخات آپ کو پتہ ہے ایک انصاری اور ایک مہاجر، ان دونوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی بھائی بنا دیا۔ فرمایا یہ مہاجر اس انصاری کا بھائی ہے، یہ اس انصاری کا بھائی ہے، یعنی آپس میں مواخات قائم کر کے ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنا دیا، اور علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم رہ گئے۔ علی مرتضیٰ کے حصے میں کوئی انصاری انصاری سے ابھی نہیں آیا جس کا حضور کو بھائی بناتے، اب جوڑا جوڑا تھا۔ ادھر سے حضرت علی مرتضیٰ مہاجرین میں سے اکیلے رہ گئے، اب انصار میں سے کوئی باقی نہیں رہا۔ تدمع ہے نہ ہو، یہ بات دیکھ کے مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رکت تاری ہوئی، آنکھوں میں آنسو آئے، اور سرکار سے عرض کی۔ سرکار نے فرمایا علی کیوں روتے ہو؟ فرمایا یا رسول آخیت بین اصحابک ولم تؤاخ بینی و بین احد، حضور آپ نے سب کے درمیان مواخات قائم کی ہے، سب کو کسی نہ کسی کا بھائی بنایا ہے اور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا علی ادھر سے تم رہ گئے ہو، ادھر سے میں رہ گیا ہوں۔ فرمایا سن لے، کوئی ابو بکر اس پر ناز کریں گے کہ ان کا فلاں انصاری بھائی ہے، انصاری اس پر ناز کرے گا کہ میں ابو بکر کا بھائی ہوں۔ فرمایا فلاں انصاری ناز کرے گا میں عمر کا بھائی ہوں، فلاں انصاری ناز کرے گا میں عثمان کا بھائی ہوں، سارے اس پر ناز کریں گے۔ فرمایا تو اس بات پر قیامت تک ناز کرتا رہے گا اور ساری دنیا تیرے مقدر پر ناز کرتی رہے گی کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، ادھر سے تو رہ گیا ادھر سے میں رہ گیا ہوں، تیری شان یہ ہے تو دنیا میں بھی محمد کا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی محمد کا بھائی ہے، تجھے دنیا اور آخرت میں اللہ نے میرے لیے چن لیا ہے اور مجھے اللہ نے تیرے حصے میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی وجہ ہے علی مرتضیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان کی محبوبیت کا اندازہ اس حدیث سے بھی لگایا جا سکتا ہے جو امام ترمذی نے اور امام طبرانی نے نقل کی ہے۔ حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں، قال عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیر فقال اللهم ائتنی بأحب خلقک الیک یاکل معی ھذا الطیر فجاء علی فاکل معه۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنا ہوا پرندہ لایا گیا، ایک روسٹ پرندہ لایا گیا، اور آپ کو پتا ہے کہ جب کھانا خاص ہو نا، پسندیدہ کھانا ہو، محبوب غذا آئے تو بندہ اس وقت اس کو یاد کرتا ہے جیسے پیار کرتا ہے کہ کاش وہ بھی آ جائے میرے ساتھ شریک طعام ہو جائے، کاش وہ بھی آ جائے میرے ساتھ کھانے میں شامل ہو، شریک ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ تو مخلوق میں تو جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ، اس میں تفضیل ہے، فرمایا تیری مخلوق میں جو سب سے زیادہ تیرا لاڈلا ہے، جس سے تو پیار کرتا ہے، محبت رکھتا ہے، یا اللہ اس کو بھیج اور میرے ساتھ مل کر یہ کھانا کھائے، یعنی یہ بنا ہوا پرندہ میرے ساتھ وہ تناول کرے۔ فرمایا ادھر حضور نے دعا فرمائی تھی فجاء علی، اس کا میں ترجمہ فجاء تعقیب مع الوصل کے لیے ہے، میں یہ کرتا ہوں ابھی رسول اللہ کی دعا ختم ہی نہیں ہوئی تھی، فوراً اللہ نے علی مرتضیٰ کو بھیج دیا، فوراً بغیر کسی تعطل کے فوراً علی مرتضیٰ تشریف لائے۔ فاکل معہ، حضرت علی مرتضیٰ نے وہ پرندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر تناول فرمایا، ان کے ساتھ کھایا۔ اور اصل میں بات کھانے کی نہیں ہے، بات اصل میں پرندے کی نہیں ہے، بات کھانے اور پرندے کی نہیں ہے، بات یہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے دعا کی جو حضور کا لاڈلا تھا، حضور کا پسندیدہ تھا، جس سے حضور محبت کرتے تھے، ان کو حضور نے بلایا اور دعا اللہ سے کی۔ فرمایا یا اللہ میں تو فیصلہ کر چکا ہوں کہ کھانا اس سے کھاؤں گا جو میرا محبوب ہے، اب تو بھی اپنا محبوب بھیج تاکہ ہمارا مشترکہ محبوب ہو۔ اللہ نے علی کو بھیج کر بتا دیا کہ مصطفیٰ علی تیرا بھی محبوب ہے، علی میرا بھی محبوب ہے۔ جب اللہ رسول کے وہ محبوب ہیں اور اللہ رسول ان سے پیار کریں، اب بتائیے وہ کون سا ایسا شخص ہوگا جس کے دل میں ان کی محبت نہیں، جس کے دل میں علی مرتضیٰ کی محبت نہیں، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اس کے دل میں اسلام کا نور نہیں ہے، اس کے دل میں رسول اللہ کا حیا نہیں ہے، اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے۔ جب اللہ محبت کرے، اللہ کا محبوب محبت کرے اور یہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہہ کر محبت سے دور ہو، اللہ کا جو ہے وہ عبد کہہ کر یہ ان کی محبت سے عاری ہو اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر ان کی محبت سے محروم ہو، تو یہ نہ اللہ تعالیٰ سے اس کی کوئی نسبت ہے، نہ رسول اللہ سے اس کی کوئی نسبت ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے اور مستدرک میں بھی ہے۔ فرماتے ہیں کان احب النساء الی رسول اللہ فاطمہ، تو فرمایا رسول اللہ عورتوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت سیدہ کائنات مخدومہ دارین ملکہ کونین ام الحسنین سیدہ فاطمہ الزہرا سے کیا کرتے تھے۔ ومن الرجال علی، اور مردوں میں سب سے زیادہ پیار رسول اللہ حضرت علی مرتضیٰ سے فرمایا کرتے تھے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے اور یہ اسی مضمون کی روایت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ نے بھی بیان فرمائی ہے۔ حضرت حنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر علی مرتضیٰ نے 2 مینڈوں کی قربانی کی۔ میں نے عرض کی باقی سب ایک ایک کی کر رہے ہیں، آپ کیوں 2 کی کر رہے ہیں؟ فرمایا رسول اللہ مجھے وصیت فرما کے گئے تھے، علی تو نے جب بھی قربانی کرنی ہے نا، ایک علی اپنی طرف سے کرنی ہے اور ایک ہمیشہ میری طرف سے کرنی ہے۔ آپ کو پتا ہے پھر قربانی بندہ وہی کرتا ہے جو ان کا آگے وارث ہوتا ہے، جو ان کا نائب ہوتا ہے یا ان کا نمائندہ ہوتا ہے، یعنی علی مرتضیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مقام بھی عطا فرمایا۔ بے شمار آپ کی شان میں احادیث اور روایات ہیں، میں کس کس کا ذکر کروں اور کس کس کا تذکرہ کروں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں جلال ہوتا تو فرمایا ہم میں سے کسی ایک کی بھی جرت نہ ہوتی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کرتے، فَأَن يُكَلِّمَهُ إِلَّا عَلِيٌّ، مگر اس حال میں بھی علی مرتضیٰ کے ساتھ رسول اللہ کا اتنا لاڈ اور پیار تھا۔ علی مرتضیٰ جلال کی حالت میں بھی جب حضور ہوں تو کلام کر دیا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علی جو ہی بولتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب ختم ہو جاتا اور حضور پر جو ہے رحمت کے، شفقت کے اور یہ پیار اور لاڈ کے آثار چہرے پر ظاہر ہو جاتے تھے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث علیًا مبعثا فلما قدم قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و رسول و جبریل عنکا رادون، روایت طبرانی۔ حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا کائنات شیر خدا خیبر شکن شاہ زمن مولا علی کو ایک جگہ روانہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب وہ واپس تشریف لائے، یعنی اس کام سے بھیجا اور کام سے لوٹ کر پلٹ کر جب حضور کے پاس آئے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ و رسولہ و جبریل عنک رادون، اے علی تیری شان یہ ہے تو اسے اللہ بھی راضی ہے، تو اسے جبریل بھی راضی ہے اور اللہ کا محبوب جناب محمد رسول اللہ بھی تو اسے راضی ہے۔ جس سے اللہ بھی راضی ہو، رسول بھی راضی ہو، جبریل بھی راضی ہو۔ اگر کوئی 4 بغض کے مارے ہوئے، اسد کے مارے ہوئے، کوئی یزیدیت کے چرنوں میں چرنے والے، کوئی ایسے بغض کا شکار، کوئی بیمار، کوئی مردار، کوئی اندر کے خوار،
جو ہے کوئی جہنم کے اقدار اگر علی سے جلیں اور علی سے ناراض ہوں اور ان کے ذکر سے، ان کی منقبت سے، ان کی شان سے، ان کی شوکت سے، اس کی عظمت سے، ان کی اولاد سے، ان کی یاد سے، ان کی عزت و عظمت سے، ان کی ذات سے اگر کوئی جلے تو وہ خود جہنم میں جلنے کا ایندھن ہے۔ علی وہ ہے جس کے خدا بھی پیار کرتا ہے، جس سے مصطفیٰ بھی پیار کرتے ہیں، اور یعنی ان سے پیار کرنا یہ ایمان ہے، ان سے پیار کرنا یہ نجات ہے، ان سے پیار کرنا راہ ہدایت ہے، ان سے پیار کرنا یہ بخشش ہے، ان سے پیار کرنا یہ راہ مغفرت ہے، راہ نجات ہے، کہ ان کا پیار اللہ تعالیٰ کے پیار تک پہنچاتا ہے، ان کی محبت و اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت تک پہنچاتی ہے۔ یہ 21 رمضان المبارک آپ کا یوم شہادت ہے۔ 19 کو جب آپ کو عین نماز کی حالت میں ابن ملجم ملعون بدبخت پلید جہنمی نے آپ کے سر پر تلوار کا وار کیا تھا، آپ کی داڑھی مبارک ساری رنگین ہو گئی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث حضور نے فرمایا انا اشکل اولین آخر ناقۃ صالح، فرمایا جو پہلی امت ہے ان میں سے سب سے زیادہ بدبخت وہ ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی، اور آخری امت میں سب سے زیادہ بدبخت وہ ہے قاتلوں کا یا علی، اے علی جو تیری داڑھی کو تیرے خون سے رنگین کرے گا۔ علی مرتضیٰ نے اس وقت بھی جو آواز بلند فرمائی، ہائے وائے گریہ نہیں کیا، فرمایا فزت برب الکعبہ، فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ کہ علی کی زندگی کی ابتدا بھی خدا کا گھر ہے اور انتہا بھی خدا کا گھر، کعبے میں ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، کعبے میں ہے ولادت تو مسجد میں ہے شہادت، مرقوم دو حرم میں ایک آیت علی کی ہے، جس علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، قیامت تک جس مومن کا نبی مولا ہے اس مومن کا علی مولا ہے۔ اتنی شانیں اور اتنی مقامات بیان کیے۔ ایک روایت میں 300 آیتیں مولا کائنات علی مرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جتنی کثرت سے حدیث مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کی شان میں کثیر حدیث نازل ہوئے، حضور نے ارشاد فرمائی ہے، فرمایا اتنی کسی کے بارے میں اتنی کثیر حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی۔ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ علی نے پہلی آنکھ کھولی تو سامنے چہرہ رسول اللہ کا تھا، اور رسول اللہ نے جاتے ہوئے جب آنکھ بند کی تو سامنے چہرہ علی المرتضیٰ کا تھا۔ اس تعلق کو کون صحیح کما حقوق بیان کر سکتا ہے؟ بس ان کے ساتھ پیار ایمان ہے اور ان کے ساتھ بغض منافقت ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ہر قسم کی منافقت سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کا نور اور ان کی محبت کا سرور عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز نماز کے بعد دعا بھی کریں گے، اور آج آپ کی اس مسجد میں انشاءاللہ 4:30 بجے تا افطاری عظیم الشان انتہائی خوبصورت اور بہترین محفل مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کے جو ذکر خیر کے لیے سجائی جا رہی ہے۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اس محفل میں آپ شریک ہوں۔ انشاءاللہ العزیز افطاری کا بندوبست بھی یہی ہوگا اور لنگر حیدری کا بندوبست بھی انشاءاللہ العزیز یہی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں مولا کائنات سے سچی سچی اور اخلاص پر مبنی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔